سر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو فہرست آپ لوگوں کی یا آپ لوگوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو سامنے آ گئے ود پیپلز پارٹی، بٹ یہ پی ٹی آئی کا آپ سے رابطہ ہوا ہے کیا؟ یہ ذرا کنفرم کر دیجئے گا، اور رابطہ ہوا ہے تو کس سلسلے میں ہوا ہے؟ آج مجھے پہلے میرے ایک دوست کا میسج آیا پی ٹی آئی سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ بات ہو سکتی ہے، تو میں نے آؤٹ آف کرٹسی جو ہے وہ میں نے پھر باہر نکل کے، اجلاس تھا اس وقت چل رہا تھا، میں نے پھر خود جا کے فون کیا ان کو، تھوڑے سے ہمارا ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ میسجنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے فون کیا تو وہ مجھے کہا گیا کہ وہ کوئی بات ہو سکتی ہے اس الیکشن کے حوالے سے۔ میں نے کہا وہ تو کل سیٹل ہو گیا ہے سی ایم ہاؤس میں، آپ کا بھی اور ہمارا بھی اور باقی سب کا بھی، ہم تو اوپن تھے، ہماری ترجیحات میں کبھی بھی جو ہے نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یہ کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ ہمارے دو مقاصد تھے، ہماری ترجیحات جو تھی، ایک یہ کہ بغیر کسی ایلیگیشن کے الیکشن ہو جائے، کوئی اس میں لالچ کا یا کسی اور عہدے کا کوئی حوالے سے کوئی الزام نہ لگے، اور دوسرا ہم اپنے نمبر پورے کر لیں۔ تو وہ الحمدللہ یہ معاملہ تو پھر ہو گیا، اس میں آپ کا بھی تعاون ہے، پی ٹی آئی کا بھی، نون نے بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کیا، پیپلز پارٹی نے بھی، اے این پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، تو معاملہ سیٹل ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ایک سیٹ لے سکتے تھے۔ میں نے کہا ہمارے تو دو کینڈیڈیٹ تھے، وہ تو دو کینڈیڈیٹ ہم نے سیکیور کر لیے ہیں، ہاں اگر آپ ہم سے بات کرتے تو شاید آپ کی ایک سیٹ بڑھ سکتی تھی۔ تو انہوں نے وہ ایگری کر رہے تھے اس بات پہ کہ ان کی ایک سیٹ بڑھتی اگر وہ ہم سے بات ہوتی، مگر اس وقت وہ جو ہے گولہ باری جاری تھی۔ پی ٹی آئی نے فور سائٹ کی کمی کا مظاہرہ کیا، بڑی دیر کر دی، مہربان آتے والی سچویشن تھی پہ؟ دیر کر دیتے ہیں وہ اکثر، ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا سینیٹر صاحب؟ نو کانٹیکٹ ایٹ آل؟ اس الیکشن کے حوالے سے، سینٹ الیکشن کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت گرانے اور بڑھانے اور بٹھانے اور کھڑا کرنے میں جو ہے کوئی ہمارا کردار ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ ہمارا جتنے بھی رابطے تھے وہ صرف الیکشن کے حوالے سے تھے، یا وہ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا جو کیس نون نے کیا ہوا تھا، ہم پہ کیا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ ہم پہ کیس ہوا تھا، مگر ہم نے کوئی اپنے رابطے نہیں توڑے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے رابطے نہیں توڑے، اور اسی گیون سرکمسٹانسز میں ہم نے اپنے لیے ایک سہولت پیدا کی ہے اقلیتی سیٹ پہ، دو کہ ہم نے باقی ریمیننگ آرڈر بھی جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا چیلنج کیا ہوا ہے، مگر اس گیون سرکمسٹانسز میں ہم نے بجائے کہ کسی پہ گولہ باری کرتے، ہم نے اپنے لیے ایک سہولت پیدا کی، اور وہ ٹاسک والا معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں جی یہ بغیر ٹاسک کی آپ ہو گئی، ہم آپ کے اگینسٹ کنٹیسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ سیاست میں جو ہے نا اتنی گنجائش رہنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب اس گنجائش کے اوپر تنقید آنے لگی ہے فرام ود ان پی ٹی آئی، کیونکہ ان کے جو مرزا افریدی صاحب ہیں ان کی جگہ جو پہلے اصل میں فہرست میں عرفان سلیم صاحب تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ چاہیے، اور ابھی بھی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 ملاقاتیں فیل ہو چکی ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی لوگوں نے ملاقات کی ہے۔ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس، کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں فورگو کرتے پھر اپنا جو نامینیشن ہے۔ سو ایسی صورتحال میں جو چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ اب یہ بلا مقابلہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز میں رہے گا یا یہ پھر ایک بار دوبارہ لکیر لگ جائے گی؟ یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کا اندرونی ہے۔ ہم سے جو ہے جب ہم نے ایک وہ اپنا صرف اس خاص مقصد کے لیے اپنا ایک اتحاد بنا لیا، اس کے علاوہ وہ کہیں پہ نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کو اپنے نمبر شو کیے کہ یہ نمبر ہے اور یہ 5 سیٹیں ہم نکالتے ہیں، آپ اپنے کو بھی بچائیے اور آپ پہ بھی الزام نہ لگے، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے کہ کسی اسمبلی کے ممبر پہ الزام نہ لگے۔ تو آپ اپنے کو بھی بچائیے اور ہم کو بھی بچائیے، بجائے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ہم ٹرائیاں مارتے رہیں کہ جی شاید اس کا ووٹ مل جائے۔ تو آئیے جو ہے نا وہ ایک شریفانہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کی اتنی اور ہماری اتنی۔ اب اگر ان کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ ان کا انٹرنل ہے، وہ ان کو خود سالو کرنا چاہیے، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، مگر وہ کمٹمنٹ ان کی طرف کامران صاحب آپ نے ٹرم یوز کیا شریفانہ معاہدہ۔ شریفانہ تو ادھر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے پی ایم ایل این کے، باقی کینڈیڈیٹ 2 تو آپ کے ہیں، 2 پیپلز پارٹی کے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے۔
ایسا ہے کہ وہ شریفانہ جو ہے نا انہوں نے اگر کوئی چیز جو ہے نا کوئی زیادہ لی ہوئی ہے، جیسے بندہ ہمارا بہت بڑا اعتراض ہے کہ ہماری ایک سیٹ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کی جو پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے نتیجے میں وہ چھ، تو ہم پہ اعتراض ہے، مگر ان کا وہ بڑھ گئی ایک سیٹ، اور اس کو ہم نے چیلنج بھی کیا، مگر فار وانٹ آف بینچز جو ہے نا وہ ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا، تو ان کو کہیں اور فائدہ ہو گیا۔ یہ سیاسی پارٹیاں یہ کرتی ہیں۔ ہماری آپ کو بلوچستان میں یاد ہوگا کہ بلوچستان میں اسی طرح سے ہم نے طے کیا تھا، اور بلوچستان میں ہماری 2+ سیٹیں بنتی تھی، یعنی 2+5 بنتی تھی۔ یہ سینٹ الیکشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ادھار لے لیتے ہیں، بعض اوقات ادھار دے دیتے ہیں، تو وہاں ہم نے جو ہے آدھی سیٹ چھوڑ دی تھی، اسی لیے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائے ہمارے آپس میں۔ اب انہوں نے اچھا کیا ہے، نون نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا باوجود یہ کہ ان کی بھی 17-18 سیٹیں ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے قربانی دی ہے، ان کے لائی ہیں، ان کے سہارے پہ کھڑے ہیں وہ، تو یہ اچھی بات ہے کہ معاملہ جو ہے نا سیٹل ہو گیا، اور کم از کم یہ اگر یہ سیٹلمنٹ رہتا ہے تو کسی کے اوپر یہ نہیں آئے گا الزام کہ اس نے پیسے لے لیے۔ یہ لوگ 20 کروڑ 30 کروڑ کی بات کرتے ہیں، بھائی خدا کے بندے 20 کروڑ 30 کروڑ کم از کم ہم نے تو یہاں پہ 20 روپے بھی ناجائز نہیں دیکھے، اور میرے تو 10 روپے کا بھی خرچ نہیں ہوئے۔ آپ 20-30 کروڑ کی بات کریں، شاید خاقان عباسی صاحب نے میرے اپنے پروگرام میں 70 کروڑ تک کی بات کی ہوئی ہے۔ میرے لیے تو 70 کروڑ جو ہے، میں تو ممکن ہے کہ 70 کروڑ پہ خالی دیکھ لوں تو میں اچھل کے اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں نے تو زندگی میں اتنے پیسے دیکھے بھی نہیں۔ کوئی مختلف بھی ہوتا ہے کامران صاحب، کوئی آپ جیسا بھی ہوتا ہے، کوئی دوسروں کی طرح بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی مرزا افریدی صاحب پہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ پیسہ چل رہا ہے، بلکہ ان کی جماعت کے سابق لوگ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں۔ کل مالک صاحب کے شو میں فواد چودھری صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں دینے کے، تو الزام تو لگ گیا پھر۔ ہمارے ہاں میں سیکنڈ ٹائم جو میں سینٹ میں آیا ہوں، میں نے کبھی 10 روپے بھی نہیں خرچ کیے، اور میرا خیال ہے کہ کسی اور دوست نے بھی نہیں کیے ہوں گے۔ کسی کو چائے پلا دی ہو تو مجھے نہیں پتا، میں نے تو عام طور پہ کسی کو چائے بھی اس کے لیے نہیں پلائی ہے، کسی ایم پی اے کو یا کسی سے جس نے مجھے ووٹ دیا، ان پر ان کی مہربانی ہے، میں اور بہت زیادہ مہربانی، ایون مجھے پارٹی کے باہر سے بھی ووٹ ملے، ان کی بھی مہربانی ہے، مگر میرا 10 روپے بھی نہیں کبھی خرچ ہوئے، فرسٹ پرائرٹی دی۔ Very interesting.